بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الوہاب، موٹیویشنل اسپیکر، ایجوکیشنل ٹرینر، کنسلٹنٹ اینڈ کیلیگرافر، اور آپ دیکھ رہے ہیں عبد الوہاب ٹرینر یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو اردو لکھنا آسان املا اور اصلاح سیریز میں سورہ الفاتحہ، جی قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ الفاتحہ ہے، اور جس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم لکھنا سیکھیں گے نستعلیق میں، اور زود نویسی کی طرح تھوڑی سپیڈ سے لائن پر رہیں گے، اور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ جب ہم خطاطی کی پریکٹس کرواتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچے سب سے پہلے اللہ کا کلام لکھنا سیکھیں، اور وہ بھی نستعلیق میں۔ سورہ الفاتحہ میں ہم بچوں کو مشق کرواتے ہیں، اور وہ بچے اس کی مشق مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، وہ آگے جا کے بتاتے ہیں۔ ابھی ہم ریگولر سٹائل میں لکھیں گے، جیسا کہ عام طور پر بچے لکھتے ہیں، اور آپ اس کی مشق کروا سکتے ہیں۔ اس کی مشق کرنے سے اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اس کو ام القرآن، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، خلاصۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ بہت زیادہ پرفیکشن کے چکر میں کام ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہی مکمل ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی پرفیکشن کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت اللہ عالمین بنایا، اس لیے مشق کرتے رہیں، انشاءاللہ بہتری آتی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمین۔ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم۔ چونکہ ہم بات کریں زود نویسی کی، اس لیے نوک پلک میں تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ ہی کام کریں گے، اور جوں کا توں ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ویڈیو کو ایڈٹ کم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی طرف بچے آ سکیں۔ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین۔ جب ہم اس کی بات کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ بچوں میں شوق بڑھے گا۔ اب یہ تھی ایک مختصر، اور آگے آمین جو کہ کہا جاتا ہے اور لکھا نہیں جاتا، لیکن اس کو ہم آمین کہیں گے۔ تو یہ سورہ فاتحہ تو ہم نے لکھ لی۔ اب اس کو ہم نے بہت جلدی سے اور کوشش کی کہ ہم اس کو، اور بہت زیادہ پرفیکشن کے معاملات کئی لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ یوں ایسے ہونا چاہیے، لیکن اتنا ہو کہ لفظوں میں توازن ہو، پڑھا جائے، بچے اچھا لکھنا کوشش کریں، شروع کریں۔ اب اس پہ ہمیں سیکھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے کچھ الفاظ ایسے جو کشش میں لکھے جا سکتے ہیں۔ بسم اللہ کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے، الرحمن الرحیم کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے، الرحیم کو یوں کشش میں لکھا جا سکتا ہے، تو یہ اس میں آ جائے گا۔ اس کے بعد الحمدللہ کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے، یوں کشش میں، اور میم کو بھی کشش کیا جا سکتا ہے، اور ریگولر سٹائل میں یوں بھی لکھا جا سکتا ہے۔
تو یہ الحمد کے مختلف انداز ہیں اور اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم طلبہ کو بتا سکیں۔ اس کے بعد عالمین، رب العالمین یوں کشش میں آئے گا، تو ایسے لکھا جائے گا، اور اگر اس کی کشش اردو کے سٹائل میں ہو تو پھر عالمین کو الگ سے ہوگا۔ تو یہ کچھ الفاظ جو بچوں کو کشش میں سکھائے جائیں تو اس سے خوبصورتی بڑھتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین کا لفظ یوں لکھ سکتے ہیں اور اس کی خوبصورتی اب اس میں نون کے ساتھ نیچے اگر تھوڑا سا یوں کر لیں تو زیادہ خوبصورتی ہے، اور اگر ہم اس کو کشش کریں آئین کو تو پھر کیسا لگے گا، پھر بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہم کشش کریں تے کو پھر بھی ہو سکتی ہے۔ آئی تھنک سو مختلف انداز میں آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ ہم کام رکھیں، اور جہاں پر بھی کشش سین کی آئے بالخصوص کوشش کریں کہ اس کے نیچے آپ سین کی یہ والی شکل چھوٹی سی بنا لیں۔ تو اس طرح سے خطاطی کورس کے بعد خطاطی کی مشق کے دوران ہم علامہ اقبال کے اشعار کی پریکٹس کرواتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے بسم اللہ اور چیزوں کو لکھنا سکھاتے ہیں، جس میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے ہے، اور آخر پر آ جائے گا علیہم کی کشش یوں، آئین کی کشش ہوگی، علیہم یوں بھی ہوگا، اور علیہم میں دو چشمی کی اور یوں کشش ہوگی۔ اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، اکثر دو چشمی کی مشق ہوتی ہے تو اس کو آپ یوں مشق کریں، اور لاسٹ پر آ جائے گا مغضوبی اور علیہم ولضالین، ولضالین میں ضاد کی کشش ہوگی یوں، الضالین گمراہوں سے بچا، گمراہوں کے رستے سے بچا۔ تو یہ بہت جامع دعا ہے، ام القرآن ہے، شفا ہے، سورہ فاتحہ کو شفا بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سی فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تشریح کروں تو یہ کئی اونٹوں پر اس کی تشریح لا دی جائے گی، اتنی اللہ پاک نے اس کے اندر جامعیت رکھی ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے۔ اور خطاطی کا جو ہمارا اسپیشل ورک تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، زیر زبر کے بغیر ہے۔ تو زود نویسی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے کام میں مشق جاری رہنی چاہیے، ایز کمپیئر ٹو کہ ہم مشق کرنا چھوڑ دیں اور ہم پرفیکشن کے چکر میں یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے۔ بچوں کو میکسیمم صاف اور اچھا لکھنے کی عادت ڈالیں۔ ہاں، جس نے خطاطی کا سفر کرنا ہے، جس نے خطاط بننا ہے، وہ یہ سفر کرے تو کرے، اس کو چاہیے کہ وہ چلے آگے جا کر وہ اس کی باریکیاں قط نوک پلک کو سمجھے۔ تو ہمارا ادارہ سیالکوٹ میں ادارہ ٹیچر فاؤنڈیشن، تو یہ چینل آپ لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور نیکی اور حیا کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔